اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، یہ روایت جابر بن عبداللہ انصار سے مروی ہے کہ فتح خیبر کے بعد حضرت علی علیہ السلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا نہ ہوتا کہ کچھ لوگ تمہارے بارے میں وہی باتیں کہتے جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کہی گئی، تو میں تمہاری شان میں ایسی باتیں کرتا کہ لوگ تمہارے وضو کا پانی اور قدموں کی خاک بطور شفا لیتے، لیکن تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، تم میرے وارث ہو اور میں تمہارا وارث۔ تمہاری نسبت مجھ سے ایسی ہے جیسی ہارون کی موسیٰ سے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تم میرے قرض کو ادا کرو گے، میری سنت کے لیے جنگ کرو گے اور قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے جانشین ہوگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کی وہ شان بیان کرنا چاہتے تھے جو لوگوں کے لیے ناقابل یقین ہوتی، لیکن امت کے فتنوں اور غلط فہمیوں کی وجہ سے رک گئے۔ یہ ایک ایسا راز ہے جو صرف خاص دلوں پر کھلتا ہے۔ یہ اقتباس حضرت علی علیہ السلام کی عظمت اور مقام کو بیان کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ آئیے اس پر مختلف انداز سے غور کرتے ہیں۔ حدیث کا تعارف اور سیاق و سباق۔ یہ حدیث جابر بن عبداللہ انصار سے مروی ہے اور فتح خیبر کے بعد کا واقعہ ہے، جس میں حضرت علی علیہ السلام کی عظمت اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گہرا رشتہ بیان کیا گیا ہے۔ اس حدیث کا مقصد حضرت علی علیہ السلام کی خصوصیات اور ان کے مقام کو اجاگر کرنا ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے لیے ایک رہنمائی کی علامت ہیں۔ حدیث کا متن ترجمہ۔ جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں، فتح خیبر کے بعد جب حضرت علی علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا نہ ہوتا کہ چند لوگ میری امت میں سے تمہارے لیے کچھ کہتے جیسا عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کہا کرتے تھے، تو میں تمہارے لیے ایسی گفتگو کرتا کہ تم جس گروہ کے قریب سے گزرتے وہ تمہارے قدموں کی خاک اور وضو کے پانی کو شفا کے لیے لے جاتے، لیکن تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ تم مجھ سے عرض لوگے اور میں تم سے عرض لوں گا، اور تمہاری نسبت مجھ سے ایسی ہے جیسے ہارون کی موسیٰ سے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور تم میرے قرض کو ادا کرو گے اور میری سنت کے لیے جنگ کرو گے، اور تم قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے جانشین ہوگے۔ سیاق و سباق۔ ایک فتح خیبر کا پس منظر۔ فتح خیبر وہ عظیم جنگ ہے جس میں مسلمانوں نے یہودیوں کی قلعہ بندی کو شکست دی۔ اس جنگ میں حضرت علی علیہ السلام کی بے پناہ شجاعت اور بہادری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حد سراہا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کو سیف اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا گیا تھا۔ دو عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کہا جانے والے الفاظ، یہ جملہ اس وقت کا ہے جب لوگ حضرت علی علیہ السلام کی عظمت کو مبالغہ امیز طور پر بیان کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا تھا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اس نوعیت کا غلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک خطرناک تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام کی حقیقت کو درست طور پر جانا جائے اور ان کی شان میں کوئی غلط فہمی یا مبالغہ نہ ہو۔ 3 حضرت علی علیہ السلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ۔ یہ حدیث حضرت علی علیہ السلام کی قربت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے رشتے کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بلکہ ان کے روحانی جانشین بھی تھے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی تعلیمات اور قیامت کے دن ان کی جانشینی کی وضاحت کی ہے۔ حدیث کا مقصد حضرت علی علیہ السلام کی حقیقت کی وضاحت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو واضح کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ امت ان کی اصل حقیقت کو جانے۔ حضرت علی علیہ السلام کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص مامن اور جانشین بتایا گیا ہے۔ امت کے لیے پیغام۔ اس حدیث کے ذریعے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا رہے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی رہنمائی اور قیادت میں ہی ان کے بعد امت کا راستہ درست رہے گا۔ اس میں حضرت علی علیہ السلام کا فرض منصب اور اس کی تکمیل بھی شامل ہے۔ غلو سے بچنے کی تاکید۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی شان میں غلو سے بچنے کی اہمیت کو واضح کیا ہے تاکہ لوگوں کا ایمان صحیح رہے اور حضرت علی علیہ السلام کی حقیقی عظمت محفوظ رہے۔ محترم ناظرین گرامی، یہ حدیث حضرت علی علیہ السلام کے مقام کو جتنی اہمیت دیتی ہے اتنی ہی اہمیت امت کی صحیح رہنمائی اور اسلامی اصولوں کی پیروی کی بھی ہے۔ محترم ناظرین گرامی، اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو اگلی ویڈیو دیکھے بغیر نہ جانا، ورنہ خواب میں بھی یہی ویڈیو دیکھو گے۔ لائک نہیں کیا عجیب بات ہے، شیئر نہیں کیا اور بھی عجیب، سبسکرائب نہیں کیا ناقابل یقین۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا تو اس پوری سیریز کو دیکھنا نہ بھولیں۔ جو بھی اس ویڈیو کو لائک کرے اور سبسکرائب کرے اس کا نام اگلی ویڈیو میں آ سکتا ہے۔ محترم ناظرین گرامی، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں، ورنہ مزہ نہیں آئے گا۔